بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جیتیں یا جو بائیڈن، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ایران نے بڑا اعلان کر دیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایرانی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ جیتیں یا جو بائیڈن کی فتح ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موجودہ دباؤ سے بڑھ کر مزید دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کی جانب سے امریکی سفارت خانے کو یرغمال بنانے کی بنیاد پر موجودہ صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا ہے کہ کہا جا رہا ہے صدارتی انتخابات میں ریکارڈ دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کی صدارت میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اضافی بجلی کی قیمت آدھی کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 1 نومبر سے چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو اضافی بجلی 50% کم قیمت پر دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے توانائی شعبے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقابلے کے اس دور میں پاکستان میں صنعتوں کو ملنے والی بجلی مہنگی ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی شعبے کو 25% مہنگی بجلی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں بجلی بنانے کے مہنگے معاہدے کیے گئے۔ آج جو پیکج اعلان کر رہا ہوں، اس سے مقامی صنعت کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ کورونا کی دوسری لہر، وزیر اعظم عمران خان کا کاروبار اور سکول کے حوالے سے بڑا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں کورونا صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ کاروبار، سکول اور صنعتیں بند نہیں کریں گے۔ کورونا SOPs پر سخت عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کو کورونا کی تازہ صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھی ہیں اور وینٹیلیٹرز پر مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا SOPs پر سخت عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کاروبار، سکولز اور صنعتیں بند نہیں کریں گے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے۔ بڑی مشکل سے ملکی معیشت کو سنبھالا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کے مہنگا ہونے کے خلاف کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ اس کیس سے حکومت ہل جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری اشتیاق اے خان پیش ہوئے۔ عدالت نے پیٹرولیم کمیشن کو تحقیقات 2 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر کمیشن کی کم از کم 25 سے 30 کاپیاں عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ آئندہ سماعت پر اگر تحقیقات مکمل نہ ہوئی تو عدالت خود یہاں تحقیقات کروائے گی۔ یہ ایسا کیس ہے جس سے آپ کی حکومت ہل جائے گی۔ ویانا میں 6 مختلف مقامات پر دہشت گرد حملے، 2 شہری ہلاک، 1 حملہ آور بھی مارا گیا۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں 6 مختلف مقامات پر دہشت گرد حملوں میں 2 شہری ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ 1 حملہ آور بھی مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں مسلح افراد نے یہودی عبادت گاہ کے قریب فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ سعودی عرب میں کورونا لاک ڈاؤن کب نافذ کیا جائے گا؟ اہم خبر سامنے آ گئی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر حکومت نے تمام احتیاطی تدابیر اور مؤثر حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں، تاہم اس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا اور یہ فیصلہ متعلقہ کمیٹی کی سفارشات پر ہی ہوگا۔ عمان نے نئے سال کے آغاز پر پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی۔
تفصیلات کے مطابق سلطنت عمان میں 2021 شروع ہوتے ہی سنگل یوز پلاسٹک بیگز پر پابندی لگ جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک فرمان میں کہا گیا ہے کہ اگلے برس سے سلطنت میں پلاسٹک کی تھیلی کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماحولیاتی اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ سلطنت میں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق سلطنت میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی کے اس فیصلے کا اطلاق 1 جنوری 2021 سے ہوگا۔ پاکستانی تاجروں کے لیے بڑی خوشخبری، کرغزستان سفیر نے کہا ہے کہ پاکستانی تاجر کرغزستان مارکیٹ میں اپنی مصنوعات فروخت کر سکتے ہیں، جبکہ کرغزستان کی منڈیوں سے یورپ اور دیگر مغربی ممالک سامان برآمد کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرغزستان کے سفیر نے لاہور سینٹر فار پیس ریسرچ کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریہ کرغزستان میں سرمایہ کاری کے آسان اور منافع بخش مواقع موجود ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرغزستان مارکیٹیں پاکستانی تاجروں کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ پاکستانی تاجر کرغزستان مارکیٹ میں اپنی مصنوعات فروخت کر سکتے ہیں، جبکہ کرغزستان کی منڈیوں سے یورپ اور دیگر مغربی ممالک سامان برآمد کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل سے متعلق بڑی خبر۔ معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کا کلینیکل ٹرائل تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین دسمبر تک متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک سمیت پاکستان میں بھی ویکسین ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 2 چینی کمپنیوں کے اشتراک سے ویکسین ٹرائل کیا جا رہا ہے، جبکہ دونوں کمپنیوں کے چین میں فیز 3 کلینیکل ٹرائل کامیابی سے جاری ہے۔ کرونا ایمرجنسی رسپانس پروگرام، پاکستان کو $20 لاکھ کی امداد۔ حکومت پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے $20 لاکھ گرانٹ دینے کا معاہدہ کر لیا گیا۔ مذکورہ گرانٹ کرونا ایمرجنسی رسپانس پروگرام کے تحت دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پاکستان نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اے ڈی بی کے ساتھ انسداد کرونا وائرس کے لیے $20 لاکھ گرانٹ کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایشین بینک پاکستان کو مذکورہ گرانٹ کرونا ایمرجنسی رسپانس پروگرام کے تحت دے گا۔ یہ گرانٹ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ ورکرز کی تربیت اور بایو سیفٹی لیب کے لیے استعمال ہوگی۔ حکومت کا موسم سرما میں گیس کی قلت سے نمٹنے کے لیے اہم اقدام۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے گیس کی قلت سے نمٹنے کے لیے دسمبر میں LNG خریداری کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دسمبر میں LNG کے 6 کارگوز کے لیے عالمی کمپنیوں کی مہنگی ترین بولیاں وصول کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری کمپنیاں PLL نے دسمبر کے لیے بولیاں طلب کر رکھی تھیں۔ PLL نے LNG کے 6 جہازوں کی بولیاں طلب کی تھیں۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی یا نہیں؟ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزیر تعلیم کانفرنس 5 نومبر کو ہوگی، جس میں تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات سے متعلق فیصلہ متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق بین الصوبائی وزیر تعلیم کانفرنس 5 نومبر کو ویڈیو لنک پر ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اپریل سے اگست تک تعلیمی سال پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، قانون کی حکمرانی بھی قائم نہ ہو سکی، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان کی کرپشن کی غیر موجودگی کے انڈیکس میں 4 درجے تنزلی ہو گئی۔ قانون کی حکمرانی کے انڈیکس میں مجموعی طور پر گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان کی سال 2020 میں 1 درجہ تنزلی ہوئی۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا کے مطابق انڈیکس کی تیاری کے لیے 128 ممالک کے مختلف ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان ممالک کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس انڈیکس میں پاکستان کا سکور پچھلے سال کی نسبت 0.39 رہا، تاہم اس کے مجموعی ریکارڈ میں 1 درجہ تنزلی ہوئی ہے۔
جرمنی میں سخت لاک ڈاؤن کا پہلا دن جرمنی میں سخت لاک ڈاؤن کے پہلے دن ریستوران، بار، جم اور تفریحی مقامات بند رہے، لیکن سکول، دکانوں اور کام کے مقامات کو کھلا رکھا گیا۔ لاک ڈاؤن مارچ سے اپریل کی طرح نہیں ہے، کھانے اور دکانیں سروس مہیا کر رہی ہیں۔ جرمنی میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اب بھی فرانس اور بیلجیم میں وائرس پھیلنے کی شرح زیادہ ہے اور وہاں سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔